الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو شروع ہو چکی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و جنگ دونوں حالات میں ریاست کو کس طرح چلائی، حکومت کو کس طرح چلائی، مسلمان اور غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا، اور خصوصاً میدان جنگ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے معرکہ حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ یوم الفرقان پر بات شروع کی گئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے ساتھ میدان بدر کی جانب کوچ فرمایا، اور جب میدان بدر میں اترنا چاہا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جس جگہ پر آپ اترنا چاہتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محض جنگی حکمت عملی ہے۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم ذرا آگے ہو جائے اور لشکر قریش کے نزدیک وہ بڑے چشمے پر نزول آپ فرمائے تو اسی طرح یہ بڑا چشمہ ہمارے قبضے کے اندر آ جائے گا، ہمارے قبضے میں آ جائے گا، ہم باقی چشموں کے پانی کاٹ کے ان کو خشک بنائیں گے، اور اسی طرح ہمیں پانی میسر ہوگی اور لشکر قریش اس سے محروم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو مناسب سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کے اسی جگہ پہ آپ نے نزول فرمایا جہاں پر اب حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارش کی تھی، مشورہ دیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس فعل سے دو باتیں سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول کا مشورہ مانا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ چونکہ رسول خدا ہے، وہ اسلامی لشکر کا سپہ سالار ہے، یا وہ اسلامی ریاست کے حکمران اور والی ہے، ایک سپاہی کا مشورہ وہ کس طرح تسلیم کر سکتا ہے؟ لیکن رسول رسول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکمران یا سپہ سالار یا کسی قافلے کا قائد، کسی جماعت کا پیشوا اپنے آپ کو عقل کل تسلیم نہیں کرے گا، تصور نہیں کرے گا، اپنے مشورے کو یا اپنے منصوبے کو یا اپنی فکر کو سب کچھ نہیں مانے گا، بلکہ اپنی جماعت کی مشورے کو بھی تسلیم کرے گا جب وہ مناسب ہو۔ دوسری، غزوہ بدر کے اس میدان میں، غزوہ بدر کے اس موقع پر اور بدر کے اس میدان میں جو بڑا رول تھا وہ پانی کا تھا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ جنگوں میں یا ریاستوں کے درمیان پانی کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ پانی کی پیاس سے یا تو آپ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور پانی کی کثرت یا سیلاب سے آپ بہہ جاتے ہیں۔ لہذا ریاست کو مستحکم رکھنے کے لیے اور رعایا کو خوش رکھنے کے لیے پانی کی جانب خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور اس کے حوالے سے مناسب اور خصوصی بندوبست اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا عسکری معرکہ تھا کہ آپ باقاعدہ میدان جنگ میں اترے، تلوار کے ساتھ، شمشیر کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، تیر کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ، اور مد مقابل کون ہے؟ وہ لشکر قریش ہے، مشرکین مکہ ہے۔
مشرکین مکہ کون ہے؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، قبیلے والے تھے، وہ علاقہ جہاں پر رسول خدا نے 53 سال زندگی گزاری تھی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح حق و باطل کے درمیان یہ پہلا معرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ مسلح جو معرکہ تھا، وہ اپنے ہی قبیلے، اپنے ہی لوگ، اپنے ہی بستی والوں کا تھا۔ لہٰذا جب حق کی خاطر آپ اٹھیں گے، اسلام کی خاطر آپ اٹھیں گے، دین کے خاطر آپ اٹھیں گے، تو آپ کا پہلا مخالف آپ کے اپنے لوگ ہوں گے، آپ کا اپنا قبیلہ، اپنے بستی والے ہوں گے۔ اور اسوہ رسول یہ ہے کہ لا یخاف لومۃ لائم، اللہ کے دین کے خاطر آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، چاہے اپنے عزیز و رشتہ دار ہو، یا قبیلہ والا ہو، یا بستی والے ہوں، یا وہ جہاں پر آپ نے بچپن اور نوجوانی گزاری ہو۔ جو بھی حق کے راستے میں آئیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی لڑائی، اس پہلی قدم اور میدان بدر میں سب بندی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حق کے راستے میں آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، اور حق کے راستے میں پہلا جو آپ کا معرکہ ہوگا، پہلا جو آپ کی مخالفت ہوگی، وہ اپنوں کی جانب سے ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں ہمہ زن ہوئے، تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نکل پڑے تاکہ لشکر قریش کی معلومات حاصل کرے کہ ان کی حیثیت، ان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے۔ گھومے پھرے اور آپ کو اندازہ ہو گیا، معلومات حاصل ہو گئی کہ لشکر قریش قریب آ چکا ہے اور قریب ہے مسلمانوں کی۔ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو ہم دیکھیں کہ لشکر کے قائد، مسلمانوں کے قائد، حکمران اور والی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود بھی دشمن کے حوالے سے یا اپنوں کے حوالے سے پورا معلومات رکھے، محض دوسروں کی معلومات پر انحصار نہ کرے، محض دوسروں سے یہ توقع نہ رکھے، بلکہ خود بھی کوشش کرے، کیونکہ معلومات کی بنیاد پر ہی، آگاہی کی بنیاد پر ہی آپ مناسب فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی اسی میں ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ان کے حکمران اور والی، ان کے بڑے، ان کے سربراہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، بڑے بڑے سہولت والے دفاتر میں بیٹھے ہیں، اپنی رعایا یا عوام کی حالات سے خود خبر نہیں، اور ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے چاپلوس، ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے یہی چاپلوس لوگ ان کو وہ مشورے دیتے ہیں یا ریاست کے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو ریاست کے یا عوام یا باشندوں کی وہ حالات نہ ہو۔ عوام تباہ ہو رہے ہیں، عوام تباہ ہوتے ہیں، ان کی حالت تباہ ہے، لیکن یہی چاپلوس لوگ، یہی پالشی لوگ حکمران کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ باقاعدہ طور پر آپ نے لشکر قریش کی معلومات کے لیے کوچ فرمایا اور خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نکلے اور معلومات حاصل کی، تو یہی حکمران کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی رعایا کی یا دشمن کی حالات سے خود بھی باخبر رہنے کی کوشش کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ لشکر قریش کی پوری معلومات حاصل کریں۔ یہ حضرات نکل گئے اور راستے میں انہوں نے ایک غلام کو پکڑا جو لشکر قریش کے لیے پانی لے جاتا تھا، ان کو گرفتار کر کے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، ان سے معلومات حاصل کی، ارد گرد گھومے پھرے اور بالآخر مسلمانوں کا یقین ہو گیا اور ان کو یہ معلومات حاصل ہو گئی کہ اس وقت لشکر قریش کی تعداد تقریباً 1000 ہے۔ ان کے اسلحے، ان کی تیاری، ان کی ساز و سامار کا پتہ چلا
لشکر قریش کی قیادت کرنے والے اور ان کے سربراہ، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے، سرداروں سے مسلمان واقف ہو گئے کہ اس لشکر میں اس وقت کون ہے اور کتنے تعداد میں ہے اور کس حیثیت میں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دشمن سے لڑائی چھیڑنے سے قبل آپ کو دشمن کے حوالے سے پوری معلومات ہونی چاہیے، چاہے ان کی افرادی طاقت ہو، چاہے ان کی عسکری طاقت ہو، چاہے ان کی جنگی تیاری ہو، ان کی اسلحے کے حوالے سے، ان کے افراد کے حوالے سے، ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے آپ کو بھرپور معلومات ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ جنگ کے وقت اگر آپ کو دشمن کی طاقت کا پتہ نہ ہو، دشمن کی تیاریوں کا پتہ نہ ہو، دشمن کی منصوبہ بندی کا پتہ نہ ہو، آپ کے پاس تربیت یافتہ افراد اور لوگ نہ ہو، آپ خود تیار نہیں ہے، تو کیا ایسی حالات میں ان حالات میں محض توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ دشمن پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، دشمن سے لڑائی چھیڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ میدان میں نکل سکتے ہیں؟ اس کی حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے؟ تو جنگی نقطۂ نظر سے یہ بڑے قابل تحقیق موضوع ہے کہ بغیر تیاری کے، بغیر اہل افراد کے، بغیر جنگی اسلحے کے، بغیر دشمن کی عسکری طاقت کے، بغیر دشمن کی تیاریوں کے اور بغیر دشمن کی افرادی طاقت کے معلومات کے آپ محض توکل علی اللہ پر کی بنیاد پر کیا میدان کے اندر اتر سکتے ہیں؟ یہ بڑی قابل تحقیق موضوع ہے عصر حاضر کے تناظر میں۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید آپ کی حکمت عملی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آنے والے لیکچرز میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔